لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقال الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جس آیہ کریمہ کو آپ حضرات کی خدمت میں مسلسل پیش کیا جا رہا ہے، جس میں پروردگار عالم نے روزے کے وجوب کو پیش کیا. روزہ پروردگار عالم نے اس لیے واجب کیا تاکہ انسان متقی ہو جائے. تقوی یعنی انبیاء کا راستہ، تقوی یعنی اولیاء کا راستہ، تقوی یعنی ائمہ کا راستہ. یہ تقوی یعنی ایک بہترین زندگی، حقیقی زندگی کہ جس کو پروردگار عالم نے جسے چاہا کہ انسان اس دنیا میں آئے اور یہ پیور لائف انسانی زندگی میں گزارے. روزے کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ وہ ہے تقوی الہی. اس سے پہلے بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ اہداف روزے کے ذکر کیے تھے کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے، روزے کا فائدہ کیا ہے. آج ایک اور فلسفے کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا ہے کہ روزے کا بہت سے فائدے ہیں روزے کے. اس میں ایک فائدہ انسان کا روحانی فائدہ ہے، ایک فائدہ انسان کا مادی فائدہ ہے. مادی فائدہ یعنی حفظان صحت، فزیکل انسان کی جو صحت ہے، فزیکلی انسان جو ہے وہ روزے میں صحیح رہتا ہے، یعنی فزیکل ریسائکلنگ جس کو کہا جائے. تو ایک فائدہ انسان کی صحت کا ہے کہ انسان بیماریوں سے بچا رہتا ہے، مشکلات سے بچا رہتا ہے، وہ آفات کہ جو انسان کے وجود میں پیدا ہو جاتی ہیں ان مصیبتوں سے انسان محفوظ رہتا ہے. تو ایک فائدہ روزے کا ہے. دوسرا فائدہ روزے کا ہے روحانی فائدہ. روحانی فائدہ کیا؟ روحانیت کا ارتقاء، یعنی انسان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. جتنا انسان روزے رکھتا چلا جاتا ہے تو ڈے بائی ڈے، دن بدن جو ہے وہ اس کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ادراک میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے شعور میں اضافہ ہوتا ہے. تو ایک
روزے کا فائدہ جو ہے وہ روحانی فائدہ ہے، اور روحانیت معرفت کے ذریعے، ادراک کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم جو پوائنٹ ہے روحانیت کے لیے وہ کیا ہے؟ روحانیت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر احساس عبودیت سے، کہ جتنا انسان کو عبدیت کا احساس ہونے لگے کہ میں بندہ ہوں، اور یہ جو میں روزہ رکھ رہا ہوں یہ کس کا حکم ہے؟ یہ پروردگار عالم کا حکم ہے، یہ رضائے الہی کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ یہ ایک واحد عبادت ہے کہ جس میں انسان کو زیادہ سے زیادہ احساس عبدیت ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ احساس بندگی ہوتا ہے۔ مثلا دوسری عبادتیں بھی ہیں، نماز ہے، اس میں بھی انسان کو احساس عبدیت ہوتا ہے، اس کو احساس بندگی ہوتا ہے۔ جتنا انسان کو احساس بندگی ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، معنویت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے عبدیت کا؟ کیا معنی ہیں عبدیت کے؟ تو عبدیت یعنی انسان یہ احساس کرتا ہے روزے کی حالت میں، دوسری بھی عبادتیں ہیں، مثلا نماز ہے، نماز میں بھی انسان جب نماز پڑھتا ہے اور سارے ارکان نماز کے انجام دیتا ہے تو اس میں بھی انسان کو عبدیت کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہاں پر کچھ وقتوں کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا انسان نے نماز پڑھی، مغربین کی نماز ادا کی، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی، تو مثلا 15 منٹ 20 منٹ انسان حالت عبادت میں رہا تو صرف اتنی ہی دیر انسان کو احساس عبدیت ہوتا ہے، اور اتنی ہی دیر انسان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب تک انسان ہے تب تک جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو محفوظ، لیکن آج کل تو انسان نمازوں میں بھی انسان کی جو ہے وہ روحانیت محفوظ نہیں ہوتی، امام بارگاہوں میں بھی انسان کی روحانیت محفوظ نہیں ہوتی، مسجدوں میں بھی انسان کی روحانیت محفوظ نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں روزے کا یہ عالم نہیں ہے، روزہ انسان جو ہے وہ کم از کم 12 گھنٹے 15 گھنٹے خدا کی عبادت میں ہوتا ہے، کم از کم 13 گھنٹے، کہیں 14 گھنٹے 15 گھنٹے انسان خدا کی عبادت میں ہوتا ہے۔ اس کو یہ احساس ہوتا ہے روزے کی حالت میں کہ مجھے خدا کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے، مجھے مثلا ان چیزوں سے رکنا ہے، مجھے ان چیزوں کو انجام نہیں دینا ہے۔ تو یہ واحد روزہ ہے کہ جس میں انسان کو ایک طویل مدت تک احساس عبدیت ہوتا ہے، طویل مدت تک انسان کو احساس بندگی ہوتا رہتا ہے، اور وہ احساس بندگی انسان کو خدا سے کٹنے نہیں دیتا۔ احساس بندگی کا نام کیا ہے؟ کہ یعنی جو حکم پروردگار عالم نے مجھے دیا ہے صرف میں اسی کو انجام دوں گا، یعنی میں ایسی گفتگو نہیں کروں گا۔ یہ روزے کی حالت میں ممکن ہوتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ میری زبان کا بھی روزہ ہے، میری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، میری پارٹس آف باڈی کا، پوری باڈی کا میرا روزہ ہے، تو وہ اپنی باڈی کو ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے کہ جس سے پروردگار عالم ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ بندگی کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، اور انسان کی زندگی کا ہدف اور مقصد بھی بندگی ہے۔ آج ہمارے ہاں پیش کیا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا ہدف اور مقصد عبادت ہے، کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ نے جنات اور انسان کو پیدا ہی نہیں کیا، سورہ ذاریات کی آیت ہے، مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے۔ تو کیا پروردگار عالم ہم سے عبادت چاہتا ہے؟ پروردگار عالم ہم سے عبادت نہیں چاہتا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیا فرما رہے ہیں؟ پروردگار عالم کو عبادت نہیں چاہیے، پروردگار عالم کو بندگی چاہیے۔ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ یہ بندہ بن جائے، یہ ایک انسان بن جائے، یہ انسان کامل بن جائے۔ پروردگار عالم کو عبادت نہیں چاہیے، ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا ہے پروردگار عالم کو کیا چاہیے؟ پروردگار عالم کو بندگی چاہیے، اور یہ عبدیت، یہ بندگی بہت بڑی صفت ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے، پروردگار عالم میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ کفا لی عزن، میری عزت کے لیے
علی فرما رہے ہیں میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ بن جاؤں. تو پروردگار عالم کو عبادت مقصود نہیں ہے. تو کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کس لیے بنایا؟ عبادتوں کے لیے نہیں بلکہ عبدیت کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ یہ بندہ بن جائے، انسان کامل بن جائے، مکمل بندہ بن جائے. یہ بندگی کے کیا معنی ہے؟ یعنی انسان احساس کرے. کیا احساس کریں؟ کہ میں کسی کی ملکیت میں ہوں. عبد کہتے اسے ہیں، غلام اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی کی ملکیت میں ہوں. انسان کو یہ احساس ہو کہ میں کسی کی پراپرٹی ہوں. کس کی پراپرٹی؟ سوائے اللہ کے میں کسی کی پراپرٹی نہیں ہوں. اگر میرے اوپر کوئی حکم ہے تو وہ صرف اللہ کا حکم ہے، اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے. تو پروردگار عالم کہتا ہے یہ احساس انسان کو ہو جائے، عبدیت کا احساس، کہ پھر وہ ادھر ادھر ہر کسی کے در کے اوپر آپ کو سر جھکاتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ایک بار اس کے اندر بندگی پیدا ہو جائے، جب بندگی پیدا ہو جاتی ہے تو کچھ صفتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. وہ صفتیں کیا ہیں؟ کہ وہ کسی غیر کے سامنے سر نہیں جھکاتا. تو کیا ہے؟ پروردگار عالم کو کیا چاہیے؟ بندگی چاہیے، عبادت نہیں چاہیے. حکم دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ کتنا حکم پروردگار کا مطیع ہے. اکثر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو جب تک ہماری خواہشات کے مطابق عمل ہوتا رہتا ہے، جب تک ہمارے نفس کے مطابق عمل ٹیلی ہوتا رہتا ہے تب تک ہم عبادتیں پڑھتے ہیں. لیکن اگر کوئی حکم ہمارے نفس کے خلاف آ گیا، ہماری ذات کے خلاف آ گیا، تو ہم حکم پروردگار کو، ائمہ کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بندگی نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے. آپ دیکھو کہ شیطان عبادتیں بہت کیا کرتا تھا. شیطان نے کتنی عبادتیں کی. روایتیں آپ اٹھا کر دیکھیں کہ زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. شیطان نے ہزارہا سال شیطان نے عبادتیں کی. ہوا کیا؟ صرف ایک حکم دیا پروردگار عالم نے کرنے کے لیے، اس سے انکار کر دیا. ساری عبادتیں ایک طرف. عابد کو کیا ہوتا ہے؟ اس کو اپنی عبادت کی فکر ہوتی ہے، صرف اس کو اپنی عبادت کی فکر ہے. لیکن جو عبد ہوتا ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر کام انجام دیتا ہے. اب ہوا کیا؟ اتنی عبادتیں کی، اس کے اندر غرور پیدا ہو گیا، گھمنڈ پیدا ہو گیا، حکم خدا کا انکار کیا. کہا میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ کہا حکم خدا کا جیسے ہی انکار کیا تو پروردگار عالم کی نے اس کو اپنی عبدیت سے نکال دیا. تو کیا تھا؟ وہ صرف عبادتیں کرتا تھا. لیکن جیسے حکم پروردگار آیا، آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہے. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، سارے اعمال انجام دے رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ صفت عبدیت پیدا نہیں ہو رہی جو پروردگار عالم دیکھنا چاہتا ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کتنا ہمارے حکم کی پیروی کرتا ہے. عبدیت تو صرف نمازوں سے نہیں کہ کتنا انسان مثلا روزہ رکھ لیا، حکم کو مان لیا، یہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے. اب عبدیت کہاں دکھائی دے گی اس کی؟ کہ اس نے روزہ رکھ کے اپنا آپ کو کتنا محفوظ رکھا. یہ عبدیت ہے کہ اس نے صرف یہ ہمارے اس حکم ہی کو مانا کہ روزے ہی کو انجام دے رہا ہے، عبادت ہی کو انجام دے رہا ہے. یہ کتنا ہمارے اندر یہ، یعنی آپ غور کریں، عبدیت نام ہے نمازوں کے، روزوں کے، عبادتوں کے صلے میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے عبدیت. اس کے اندر کتنا انکسار پایا جا رہا ہے، اس کے اندر کتنا چینج آ رہا ہے، اس کا نام ہے عبدیت. تو صرف عبادتیں نہیں چاہیے پروردگار عالم کو صرف بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے. پروردگار عالم دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر بندگی کتنی پیدا ہوئی ہے. مثلا نمازیں پڑھ رہا ہے، پوری پوری رات عبادتیں کر رہا ہے، پوری پوری رات انسان عبادت کرے، قصد قربت کی نیت نہ کرے، تو اس کی عبادتوں کا کوئی فائدہ اسے
تو ہر عمل خدا کی قربت کے لیے کرتا ہے بندہ. تو کیا ہے پروردگار عالم کیا. اب آپ دیکھیں اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو پیش کروں کہ نمازیں مقصود نہیں ہے، عبادتیں مقصود نہیں ہے. کربلا میں آپ آ جائیں، خیام حسینی میں بھی نمازیں ہو رہی ہیں اور فوج یزیدی بھی نماز پڑھ رہی ہے. دونوں جگہ نمازیں ہو رہی ہیں، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو پروردگار عالم کو فوج یزیدی کی عبادت چاہیے؟ نہیں چاہیے وہ عبادت. تو کون سی عبادت چاہیے؟ کا عبادت وہ چاہیے کہ جو انسان کو بندہ بنا سکے. تو کربلا میں افراد موجود تھے امام حسین کے ساتھ، وہ عبدیت کے کمال کے اوپر تھے، جن کو حسین کربلا میں لے کر آئے تھے. کمال عبدیت پایا جاتا تھا. آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، عبدیت کے کیا معنی ہے؟ اطاعت کی کس منزل کے اوپر تھے وہ افراد؟ کس طرح حکم خدا کی پیروی کر رہے تھے؟ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیں اطاعت کی کس منزل پر ہیں. حکم امام گویا حکم خدا ہے، حکم خدا. آپ اٹھا کر دیکھ لیں اطاعت کی کس منزل کے اوپر ہیں سرکار. کہ عالم یہ ہے کہ لوگ مشورے دے رہے ہیں، اور خود آپ کی خلقت جو ہوئی ہے وہ کربلا کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے. ہمیشہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا، رونما ہوتا، تو فوراً عباس کو روک دیا جاتا، فوراً مولا کو روک دیا جاتا کہ تمہیں اس دن کے لیے نہیں پیدا کیا، تمہیں کربلا کے لیے پیدا کیا گیا. ہر واقعے کے اوپر مولا عباس کو روک دیا گیا. لیکن جب کربلا آئی تو آپ کو نہیں ملے گا کہ ایک لفظ کہا ہو امام حسین سے کہ آپ مجھے اس کام کے لیے پیدا کیا تھا، مجھے کربلا کہ میری خلقت کا مقصد کربلا تھا، مجھے جنگ کی اجازت نہیں مل رہی ہے. یہ تھی اطاعت کہ امام کا جو حکم ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ عبدیت کمال کی منزلوں پر تھے جو افراد تھے کربلا میں موجود. تو کیا ہے پروردگار عالم کو صرف عبادت نہیں چاہیے، پروردگار عالم کو عبدیت چاہیے کہ انسان کے اندر وہ احساس پیدا ہو جائے، احساس عبدیت پیدا ہو جائے. احساس عبدیت یعنی جو پروردگار عالم کا حکم آیا، امام نے جو فرما دیا، نبی نے جو کہہ دیا. آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے کوئی حدیث ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ارے یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ حدیث سچی ہے، تو اس کے سامنے جو ہے ہم آرگومنٹ کرنے لگتے ہیں، دلیلیں پیش کرنے لگتے ہیں. اس کا نام عبدیت نہیں ہے. اگر ایک مرتبہ جو فرما دیا علی نے تو بس ہمارے لیے کافی ہے، حرف آخر ہے وہ. جب پروردگار عالم کا حکم آ گیا نہیں. آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، پہلے ہم دیکھتے ہیں ہم کس پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں، تب عمل کرتے ہیں. وہ پارٹی کیا حکم دیتی ہے؟ امام کا حکم نہیں چلتا، نبی کا حکم نہیں چلتا، قرآن نہیں، بلکہ ہم جس آئیڈیالوجی کو لے کر چل رہے ہیں، ہمارے آقا کیا کہتے ہیں، ہمارے مولا کیا کہتے ہیں، اس حکم کی پیروی کرتے ہیں، نہ کہ نبی یا امام یا اللہ کے حکم کی پیروی. اور اکثر ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اپنے نفس کے بندے ہیں، جو ہمارا نفس چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. ہمارا نفس یہ چاہتا ہے ہم وہ انجام دیتے ہیں. ہمارے نفس کے خلاف، ہماری طبیعت کے خلاف، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے تو ہمیں ٹھیس پہنچتی ہے. تو کیا ہے؟ یہ عبدیت نہیں ہے. عبدیت نام ہے کہ بس اپنے آپ کو تسلیم کر دینے کا حکم خدا کے سامنے، چون چرا نہیں، انسان اپنے آپ کو تسلیم کر دے. کتنی تکلیفیں ہیں کربلا کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں. کربلا پوری تسلیم کا نام ہے. حکم خدا کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا، پوری فیملی کو امام حسین علیہ السلام نے قربان کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ عبدیت ہے. اور عبدیت کی معراج اس وقت ہو گئی کہ جب وقت آخر امام حسین علیہ السلام سجدے میں آ گئے. امام حسین نے بتایا کہ دیکھو میری اس قربانی کا ہدف اور مقصد کیا ہے. اس عالم میں سجدہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جہاں چاروں طرف سے تیر
روایتیں بتاتی ہیں کئی ہزار تیر انداز تھے اور حسین تنہا تھے۔ عالم یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ چاروں طرف سے تیر ہیں، اور امام نشیب میں تھے، اوپر سے تیر برسے، جو مقتل ہیں آپ اٹھا کر دیکھیں، اوپر سے تیر برسے، حسین تنہا ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں تیر ہیں پورے جسم کے اوپر۔ جب امام حسین علیہ السلام کے جسم پر تیر ہی تیر چاروں طرف سے، جب تک امام حسین سے کھڑا رہا گیا امام حسین کھڑے رہے، اور جب جسم نے طاقت چھوڑ دی، سجدہ دیکھیں کس عالم میں کیا ہے حسین نے، حق ابدیت کو ادا کیا ہے، کھڑے رہے۔ روایت بتاتی ہے کہ امام حسین پشت کے بل گرے، سر آسمان کی طرف تھا اور ذکر خدا کرتے جا رہے تھے، یا غیاث المستغیثین، ذکر خدا میں مصروف ہے امام حسین علیہ السلام۔ قیامت خیز مصائب ہے امام حسین علیہ السلام، لیکن آپ دیکھیں سجدہ سیدھے ہیں اور آسمان کی طرف، اتنے میں امام حسین علیہ السلام تھکے ہوئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، چاروں طرف سے لہو بہہ رہا ہے، اتنے میں کیا اپنے سینے کے اوپر بھاری پن محسوس کیا، کیا دیکھا کہ شمر ملعون امام حسین کے سینے پر سوار ہے، سینہ امام حسین علیہ السلام پر شمر ملعون سوار ہے۔ جیسے ہی دیکھا تو وہ تاریخ آپ نے پوری پڑھی ہے، سنا ہوگا اپنے ذاکرین سے، خطبہ سے، کہا کہ میرے نانا نے صحیح فرمایا تھا کہ مجھے ایسا شخص قتل کرے گا کہ جو برس کی بیماری میں مبتلا ہوگا۔ اس کو غصہ آ گیا، کیسے حسین نے سجدہ کیا، غصہ آیا، کہا حسین اب تجھے آگے سے قتل نہیں کروں گا، حسین تجھے پشت سے ذبح کروں گا۔ حسین سیدھے لیٹے ہوئے تھے، امام حسین کو پلٹ دیا گیا، ادھر کے تیر ادھر اور ادھر کے تیر ادھر۔ اب جیسے امام حسین علیہ السلام کو پلٹا گیا تو اب حسین سجدے کے عالم میں آئے، تب امام حسین علیہ السلام نے ذکر خدا کیا۔ اس عالم میں امام حسین نے، اس بھوک اور پیاس کے عالم میں امام حسین نے ذکر خدا ادا کیا۔ تو یہ ہے بندگی کی معراج۔ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کربلا ہمیں عبدیت سکھاتی ہے، اور اس روزے کا ہدف اور مقصد بھی کیا ہے؟ عبدیت۔ انسان کو احساس عبدیت ہو، جتنا انسان کو احساس عبدیت ہوتا چلا جائے گا اس کی روحانیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ رسول جب شب معراج پہنچنے کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ رسول اے احمد تمہیں کیا چاہیے؟ تو رسول نے فرمایا پروردگار مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف تو اپنا بندہ بنا دے، صرف مجھے تو اپنا، پوری کائنات مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف تیری بندگی چاہیے۔ تو ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اہل بیت السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا زیارت امام حسین علیہ السلام کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید عابس رضوی ابن اختر حسن رضوی، مرحوم سید ثاقب رضوی ابن اختر حسن رضوی کی روح کو اصال فرما۔